سر کیمیکل فارمنگ اور آرگینک فارمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ سر پاکستان میں ہمارے پاس زیادہ تر کیمیکل جو ہے وہ فارمنگ ہی ہو رہی ہے. ہمارے پاس کیمیکل کا بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. جیسے آپ کے پیسٹی سائڈ ہے، کیمیکل فرٹیلائزرس ہیں، جس کی وجہ سے ہماری سوائل کے اندر بھی پولیوشن کا سلسلہ بڑھ رہا ہے اور انوائرمنٹ بھی ہمارا خراب ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو پیسٹی سائڈ کا سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے ہمارے پاس کاٹن پہ، ویجیٹیبل پہ، شوگر کین پہ، تقریباً ہر کراپ پہ ہمارے پاس کیمیکل کا یوز ہوتا ہے، جس کے آفٹر افیکٹس یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اور بلڈ کے اندر جو ہے بلڈ کینسر وغیرہ ہے یا دوسرے جو امراض ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. مورٹیلیٹی ریٹ جو ہمارا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ خواتین میں بچے جننے کی صلاحیت وہ بھی جو ہے بہت زیادہ شارٹ ہو رہی ہے. تو یہ بہت سارے اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہیں. ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی پالیوٹ ہو رہا ہے. تو سر پاکستان میں آرگینک فارمنگ کا کیا مستقبل آپ کی نظر میں اب تک ہے؟ اب کچھ لوگ ماشاءاللہ اس میں بہت محنت کر رہے ہیں اور آرگینک کی طرف، سیمی آرگینک کی طرف جا رہے ہیں. اور آرگینک فرٹیلائزر کا بھی انٹروڈکشن ہمارے پاس پاکستان میں شروع ہو چکا ہے. مختلف جو سینتھیٹک آرگینک فرٹیلائزر ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سوائل میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ارلی سٹیج میں، انیشیل سٹیج میں تھوڑی سی امپرومنٹ آ رہی ہے. لیکن یہ انشاءاللہ اس کا آگے چل کے بہت اچھا ہمیں فیوچر نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی محنت سے اگر یہ کام چلایا جائے، بڑھایا جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سپورٹ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ آگے جا کے بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہمیں ملیں گے. سر ہائیبرڈ بیجوں اور فصلوں کے کیا نقصانات آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں آپ کے کیریئر کے سر دوران؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہائیبرڈ سیڈس وغیرہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں مختلف ملکوں سے، مختلف علاقوں سے، جو ہمارے پاس سیڈ آ رہے ہیں، جو ہماری اپنی جو کنونشنل ورائٹیز ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ایشو ہو رہا ہے. دوسرا، دنیا کے اندر جو موڈیفائڈ یا ہائیبرڈ جو چیزیں، جی ایم او وغیرہ ہے یا ہائیبرڈ جو اس کا استعمال ہو رہا ہے، وہ اس کے بھی بڑے جو ہے نقصانات سامنے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہائیبرڈ کی سسٹینیبلٹی نظر نہیں آتی. خاص طور پہ رائس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سال تو اچھی پیداوار ملی لیکن دوسرے سال اس کی بہت جو ہے وہ کم پیداوار ملی. تو یہ ہمارے پاس اس کے ایشوز ہیں. کاٹن میں جو ہائیبرڈ سیڈز جو آئے ہیں، خاص طور پہ بی ٹی، کیونکہ سانگڑ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پورا جو ہے کا کاٹن بہت کا اچھا بیلٹ بیلٹ ہے، جی. تو اس میں آپ کو کیا نظر آیا ہے کہ جو بی ٹی آئی ہے اور بی ٹی سے پہلے آپ کی سوائل کی پوزیشن کیسی تھی اور اس کے بعد پروڈکٹیوٹی کیسی تھی ریٹس کے حوالے سے؟ جی، ٹی اور ہائیبرڈ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کاٹن میں ابھی تک ہمارے پاس ہائیبرڈ انٹروڈیوس نہیں ہوا. شروع میں ارلیز میں 80s میں کچھ ویرائٹیز ہمارے پاس اپنی ہائیبرڈ بنائی گئی تھی لیکن وہ سکسیزفل نہیں رہی. تو اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد ہمارے پاس کنونشنل ویرائٹیز نے بہت اچھا پرفارم کیا. تو اب جو ہے ہمارے پاس جب 90s میں بی ٹی جو انٹروڈیوس ہوا ہمارے پاس، یہاں پر بی ٹی آیا تو ارلی سٹیج میں اس کا بڑا اچھا پرفارمنس تھی ییلڈ وائز. لیکن اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ تھے وہ یہ تھے کہ ہمارے پاس فیوزرم ڈیزیز جو آئی کاٹن کے اندر، ورٹیسلم ولڈ، فیوزرم ولڈ جو آئی، برونز ولڈ جو ہمارے پاس جو ڈیزیز آئی ہے وہ بی ٹی کے انٹروڈکشن کے بعد آئی ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس یہ جو ہے ایشو نہیں تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے بی ٹی ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی بین تھا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ بی ٹی ہمارے پاس فلاپ ہو گیا. اب ہمارے پاس بی ٹی کو جو ہے وہ ویرائٹیز نہیں ہے، لیکن اب اس کو آئی آر کر کے جو ہماری ویرائٹیز ہیں پاکستان کی، سندھ کی، ان کو آئی آر کر کے جو ہے یعنی کہ انسیکٹ ریزسٹنس کر کے پھر ان کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا. زمین کی زرخیزی کے لیے کن چیزوں کا کردار زیادہ اہم ہے؟ زمین کی زرخیزی کو بحال کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ جو فارم یارڈ مینور وغیرہ ہے یا پولٹری فیزز ہیں یا شوگر مل کے جو مولیسس وغیرہ آتا ہے اس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری زرخیزی جو ہے بہتر ہو. دوسری چیز یہ کہ جو لیگومینس کراپس ہیں ان کو روٹاویٹ کرنا چاہیے، جیسے آپ کا برسین ہو گیا، جنتر ہو گیا، سنجی ہو گیا، اور جو پھلی دار جو فصلیں ہوتی ہیں ان کا جو ہے لگا کے پھر ان کو روٹاویٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی جو ہے نائٹروجن کانٹینٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہو. دوسری بات یہ کہ سوائل کی جو بایوٹا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو، جو ہمارے وہ بیکٹیریا جو نائٹروجن فکسیشن کرتے ہیں سوائل کے اندر اور سولیبلائز کرتے ہیں، فاسفورس سولیبلائزنگ بیکٹیریا ہے، زنک سولیبلائزنگ بیکٹیریا ہے، وہ زیادہ ڈیولپ ہو، بایوٹا اس کا بہتر ہو. آرگن میٹر کانٹینٹ ہمارا اس وقت 0.1 0.2 0.3 سے زیادہ نہیں ہے، جو ہمارے پاس کم سے کم 1% سے ابو ہونا چاہیے. تو وہ کرنا چاہیے. اور کراپ کے اندر ملچنگ کرنا چاہیے تاکہ ٹیمپریچر مینٹین ہو
اور اس کے ساتھ ساتھ سوائل کی جو ہے وہ لائف جو ہے وہ بہتر ہو.